السلام علیکم۔ ایک خوبصورت حسینہ ظالم ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر بنانے کے لیے نیک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے بھی پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی عرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف خدا اور اس کے رسول یا والدین کے لیے ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر مرد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے چلے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان۔ اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے، اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا مرد ہوگا ویسے ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جسے عورت شہوت سے بڑک اٹھتی ہے، اور وہ ہے تنہائی اور اپنے شوہر کی فرقت۔ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے جو توبے کے بعد معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیبت بندے کا گناہ ہے جس کو بندہ معاف نہیں کرتا۔ مرد جب پرواہ نہیں کرتا تو عورت اکثر نفسیاتی مریض بن جاتی ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مرد پہاڑی کی چوٹی پر بھی کھڑا ہو تو نیچے موجود عورت اسے آبرو کے اشارے سے اپنے پاس بلا سکتی ہے۔ عورت کو کبھی بھی تھپڑ نہیں مارنا کمینے مرد کی نشانی ہوتی ہے۔ عائروں کی چالیں انسان کو اتنا کوکلا نہیں کرتی جتنا اپنوں کی غداری مار دیتی ہے۔ مرد اور عورت کی محبت میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، اور عورت اس کے ساتھ جنت تک کا سوچ لیتی ہے۔ جس عورت کے ٹانگوں میں درد رہنے لگی تو سمجھ جاؤ کہ وہ استعمال کی گئی ہے۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس عرض سے خرچ کرتی ہے کہ وہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ عورت کبھی بھی ادھار نہیں رکھتی۔ محبت، خوشی، عزت، نفرت، وفا سب دوگنا کر کے واپس لوٹاتی ہے۔ عورت کو اپنی دو چیزیں پکڑنے نہ دینا، ورنہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ اپنی کمزوری اور اپنے ماضی کے وہ تعلقات جو آپ کے رشتے کو توڑنے کا سبب بنے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور مچاتے ہیں۔ میٹھا خربوزہ اور خاموش بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ عجب دنیا ہے، یہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تکتی، جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تکتے۔ مرد واقعی عظیم ہوتے ہیں۔ یوسفی صاحب سے پوچھا گیا، اگر شیر تمہاری بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ یوسفی صاحب بولے، ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا۔ اسٹرانگ عورتوں کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، ہاں کمزور عورتوں کو ہمیشہ سیاست کرتے اور باقیوں سے لڑواتے ہی دیکھا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچنا بہتر ہے جو مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جائے۔ اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں تو درخت کی طرح تنہا کھڑے ہونے کے لیے تیار رہو، اور اگر زمین پر گر پڑو تو ایک بیج کی طرح گر پڑو جو دوبارہ لڑنے کے لیے اگائے۔ اگر بری نیت کو دل میں رکھ کر کوئی اچھا عمل کیا جائے تو اس کا ثواب بھی غارت ہو جاتا ہے،
فقیروں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے احسان لینا پسند نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے اور بخیل کو ایک نظر دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ نفس کے فتنے بڑے خراب ہیں، اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھتا ہے، اس کے اندر سے انسانی عمل دخل بالکل نہیں رہتا اور شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر عتاب نازل فرماتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اوپر سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ سہارا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اور کمزوروں کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں، ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں بلکہ ٹوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ جب کسی کی سچے دل سے فکر کرنے لگو تو اسی وقت وہ اپنی اوقات دیکھا جاتا ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، شادی کے بعد شوہر سے محبت ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ تو عالم کہنے لگا، شادی کے بعد اکثریت عورتیں ایسی زندگی گزارتی ہیں جیسے ان پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں عورت اگر اچھی اور نیک ہو تو گھر کو محل بنا دیتی ہے، اور عورت اگر بد زبان اور انا پرست ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ عورتیں باہر کہیں جاتی ہیں تو بہت تیار ہو کر، لیکن گھر میں شوہر کے سامنے کبھی تیار نہیں ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر بحث کر دیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ عورت ہی غلط ہو، بہت سی جگہوں پر مرد بھی غلط ہوتا ہے۔ غصہ کرنا، بیجا لڑائی کرنا، ہر وقت اپنی بات منوانا، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھے، غصے کے بجائے پیار سے ہر بات کو سمجھایا جائے، انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل آزاری کرنا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استعمال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے خوشبو کا سیلاب ہوتا ہے۔ اندھیرے میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے چینی، بے بسی اور بے یقینی پر کرواہٹ سے مسکرائے تو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے۔